خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں ملا نذیر گروپ کے دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاعات پر بڑا آپریشن، 17 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں پاک فوج، اسپیشل سروسز گروپ اور CTD نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جنیوا میں نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی عیادت کی۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم نے نواز شریف کو اپنے حالیہ دورہ امریکہ اور صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی صحت بہتر، چند روز میں وطن واپسی کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے مہم کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے PGMA کے رضاکاروں سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سیلاب متاثرہ افراد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب کے عوام کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ رضاکار سیلاب متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگائیں گے۔ عوام کی خدمت بطور وزیر اعلیٰ میری ذمہ داری ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سلامتی کونسل میں اپنی تقریر کے دوران اپنے پیچھے بیٹھی خاتون کے حوالے سے خود سوال اٹھا دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا، خاتون کون ہیں اور پیچھے کیسے بیٹھیں، یہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ خاتون یا کس نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے، دفتر خارجہ کی صوابدید اور اختیار تھا اور ہے۔ خواجہ آصف نے کہا، فلسطین سے میرا 60 سالہ جذباتی لگاؤ ہے۔ اسرائیل اور صہیونیت پر خیالات نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ دفتر خارجہ وضاحت دے سکتا ہے کہ خاتون کون ہیں اور میرے پیچھے کیوں بیٹھی ہیں۔ مسائل سے نظریں نہ چھپائے، بصورت دیگر عوامی رد عمل سامنے آئے گا۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی پنجاب حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا، ہم آپ کی باتوں کا دلیل کے ساتھ جواب دیں گے۔ آپ نے صحافیوں کی زبانیں بند کی ہیں۔ اگر اظہار رائے پر پیکا ایکٹ لگایا جا سکتا ہے تو چینی کے بحران پر بھی یہی قانون لاگو ہونا چاہیے۔ چینی کی قلت پر تحقیقات کرا لیں، ٹرک کیسے غائب ہوتے ہیں، پیکا ایکٹ کے تحت چینی کے بحران کا بھی حساب لیں۔ ندیم افضل چند اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے پتہ نہیں کسی ذہنی تناؤ میں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ندیم افضل چند کے بیان پر رد عمل۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ ندیم افضل چند واقعی ذہنی دباؤ میں ہیں یا جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قرضے سے متعلق بے بنیاد خبر کے حقائق وہ 26 اگست کو پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں۔ اب اس پروپیگنڈے کو دوبارہ پھیلانا پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات حوصلہ افزا قرار۔ معیشت، AI، کرپٹو اور دہشت گردی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ IT، معدنیات اور تجارت میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر کو ٹیرف پر شکریہ، تجارتی رعایتوں پر بھی بات چیت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے باہمی مفاد کے تحت ہوں گے۔ وزیراعظم کا بڑا فیصلہ، سیلاب متاثرہ علاقوں کے نقصانات کا فوری تخمینہ لگانے کی ہدایت، ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ نیو یارک سے واپسی پر فوری ایکشن۔ وزیراعظم کی زیر صدارت سیلاب صورتحال پر ہنگامی جائزہ اجلاس، سیلاب متاثرین کی بحالی پر زور۔ شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جنرل اسمبلی میں پاکستان نے موسمیاتی تباہی پر مؤثر آواز اٹھائی۔ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے قدرتی آفات سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ جب سیاست میں آئی تو میرے والد نواز شریف ہچکچاہٹ کا شکار تھے، یقین ہے آج انہیں مجھ پر فخر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستان نیوی وار کالج کے 55ویں اسٹاف کورس کی شرکا سے ملاقات کے موقع پر گفتگو۔ کہا، سیلاب میں معاونت پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ پاکستان نیوی نے ریسکیو ریلیف آپریشن قابل قدر کردار ادا کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا، بیٹیوں کو مواقع دیں، اعتماد اور حوصلہ دیں، وہ آگے بڑھیں گی اور ترقی کریں گی۔ ووٹ، خدمت اور کام پر دیں۔
بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی اور عسکری سرپرستی چھپا نہیں سکتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار کا بھارتی مندوب کے بیان پر دو ٹوک جواب۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے کہا، بھارت فیصلہ کرے سب سے بڑی جمہوریت ہے یا سب سے بڑی جھوٹ فیکٹری۔ بھارت واحد ملک ہے جو ریاستی سرپرستی میں اندرون اور بیرون ملک دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کی پراکسیز۔ ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے۔ کشمیر میں بھارتی ظلم، خطے میں خفیہ نیٹ ورکس کا منافقانہ چہرہ اب عیاں ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ شہباز شریف کا کشمیر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کا معاملہ اٹھانے کا انکشاف۔ وزیر اعظم کا کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں سیکریٹری جنرل کے کردار کو سراہا۔ پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کا بھرپور حامی ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مدرسے کے علماء اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ مدیر اعلیٰ اور طلباء نے بھرپور استقبال کیا۔ طلباء نے آپریشن بنیان المرصوص کی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ پاک فوج ہماری آن، شان اور فخر ہے۔ پوری قوم بالخصوص دینی مکاتب فکر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سندھ حکومت کا وفاقی ترقیاتی منصوبوں پر اختیار ختم کرنے کا فیصلہ۔ پی آئی ڈی سی ایل کو سندھ میں ترقیاتی کام روکنے کی ہدایت جاری۔ سندھ حکومت نے وفاقی کمپنی پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو خط لکھ دیا۔ پی آئی ڈی سی ایل کی مداخلت غیر قانونی قرار دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں پی آئی ڈی سی ایل کے کردار کا جائزہ لیا گیا۔ کراچی و حیدرآباد شہری پیکیجز وفاقی دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ وفاقی کمپنی صرف سابقہ پاک ڈبلیو پی ڈی منصوبے مکمل کرے۔ پاکستان تحریک انصاف آج پشاور میں پاور شو کرے گی۔ تیاریاں مکمل، اسٹیج تیار۔ پختونخوا کے مختلف اضلاع سمیت ملک بھر سے کارکنان کی آمد متوقع۔ جلسے سے وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی جلسے میں شریک ہوں گی۔ مینا خان آفریدی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اجتماع تاریخی ہوگا اور اس میں 5 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوں گے۔ بلوچستان کے ضلعی صدر مقام پنجکور میں بس اور پک اپ گاڑی میں خوفناک تصادم کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے مطابق پنجکور میں گمازین کے علاقے میں بس اور گاڑی میں ٹکر ہوئی۔ جاں بحق افراد اور زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کے ٹیچنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ایران امریکہ تعلقات میں پاکستان کا کردار خارج از امکان نہیں۔ پاک بھارت جنگ میں ٹرمپ نے سیز فائر کرایا، اسی لیے نوبیل انعام کے لیے نامزد ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا، امریکہ کی جانب سے فی الحال پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اگر امریکی مطالبہ آیا تو قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ بھارت مذاکرات سے انکاری ہے تو ہم کیوں اصرار کریں؟ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ زمینوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کا ماحولیاتی بہتری کے لیے قدم بڑھانا خوش آئند ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے ہونے والی مینگرووز شجرکاری مہم میں شرکت کے دوران میئر کراچی مرتضی وہاب نے محکمہ جنگلات کو گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے پر مبارکباد پیش کی۔ کہا، دنیا میں سب سے زیادہ مینگرووز کے درخت پاکستان میں لگائے گئے ہیں۔ میئر کراچی نے تجویز دی کہ پورٹ قاسم، کے پی ٹی اور ملیر جیسے ادارے اپنی حدود میں ماحول دوست پارکس بنائیں تاکہ شہریوں کو بہتر ماحول میسر آئے۔ کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ کراچی 70% ریونیو دیتا ہے، بدلے میں مسائل ملتے ہیں۔ NQM پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی کی پریس کانفرنس۔ کہا، بارش کے بعد کراچی پھر ڈوبا۔ میئر سے خوش سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ ڈمپر مافیا کی دہشت، 1 سال میں 600 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے۔ یونیورسٹی روڈ پر BRT صرف نام کی ہے۔
MKM رہنما نے منصوبہ بندی ناقص قرار دی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کراچی کے مسائل کے فوری حل کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر آئندہ سماعت پر دیگر گواہوں کو بیان پر جرا کے لیے طلب کر لیا۔ سیشن کورٹ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل نے موقف اپنایا۔ آج ان کے دیگر گواہ موجود نہیں ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی PTI کے خلاف 10 کروڑ روپے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ فلک جاوید کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر اپیل سماعت جج کی رخصت کی وجہ سے بغیر کارروائی ملتوی۔ سیشن کورٹ لاہور میں ڈیوٹی جج نے سماعت 29 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ فلک جاوید کے وکیل کا موقف ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے حقائق کے برعکس ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ قانون کے مطابق صرف ڈکیتی اور قتل جیسے مقدمات میں خاتون کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ سپریم کونسل اور تاجر اتحاد کمیٹی کے وفاقی حکومت سے مذاکرات کامیاب۔ سوست میں 68 دنوں سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے جس میں گلگت بلتستان کو نان ٹیرف ایریا قرار دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے تاجروں سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں لی جائے گی۔ بارڈر ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے کسٹم انکم سے 1% صوبائی حکومت کے ذریعے خرچ ہوگا۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ، بہاؤ 4,20,000 کیوسک ہو گیا۔ کوٹری بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب، کچے کے کئی دیہات زیر آب۔ سیلابی صورتحال سے ٹھٹھہ جام شورو، نواب شاہ اور سجاول کے نشیبی علاقے متاثر۔ جام شورو میں یونین کونسل شاہ اویس، کئی علاقوں میں پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ دریا چناب اور ستلج کے متاثرہ علاقوں میں پانی کم نہ ہو سکا۔ جلال پور پیروالا کے درجنوں دیہات زیر آب، سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ضلع انتظامیہ کی خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی۔ دادو کے قریب کچے کے علاقے میں 3 بچیاں سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق تینوں بہنوں میں 15 سالہ عمان، 13 سالہ زبیرہ اور 12 سالہ حمیران شامل ہیں۔ مقامی غوطہ خوروں نے لاشیں نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ حکام کا کہنا ہے پہلے 12 سالہ بچی ڈوبی، پھر 2 بہنوں نے بچانے کی کوشش میں جان گنوائی۔ ورلڈ بینک نے پورٹ قاسم کو دنیا کا نواں ترقی یافتہ پورٹ قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر بحری امور نے کہا کہ پورٹ قاسم کی عالمی رینکنگ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ کامیابی حکومتی اصلاحات اور جدیدیت کا ثمر ہے۔ قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل نے جدید آپریشن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے بندرگاہ پر آپریشنز کو عالمی معیار پر لانے کا عزم کرتے ہوئے کہا پاکستان جدید کاری سے خطے کا شپنگ ہب بن رہا ہے۔ بندرگاہ کی کارکردگی میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے اپنے دورہ چین کو کامیاب ترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین کی ترقی قابل تحسین ہے، پاکستان بھی اسی طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ چین کے عوام ہمیں آئرن بردر کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بولے اچھی خبریں آ رہی ہیں، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ اچھا وقت آئے گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ پنجاب سیاحتی لحاظ سے مالا مال، پنجاب کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیاحت کے عالمی دن پر پیغام، کہا پنجاب میں سیاحوں کے تحفظ، آسانی اور رہائش کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت سیاحوں کو ہر ضروری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ پنجاب میں نئے سیاحتی مقامات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ سیاحوں کے فروغ کے لیے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔
پی ٹی اے نے وائی فائی 7 کے لیے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی۔ پی ٹی اے کے مطابق پاکستان ایشیا کے ان اولین ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں۔ وائی فائی 7 تیز ترین ڈیٹا ریٹس، نہایت کم لیٹنسی اور بہتر کارکردگی فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی گھروں، چھوٹے کاروبار اور تعلیمی اداروں میں تیز تر کنیکٹیویٹی کو یقینی بناتی ہے۔ دبئی فیصل آباد کی پرواز میں ایک مسافر کے انتقال کرنے پر جہاز کی ہنگامی لینڈنگ۔ لاڑکانہ کے قریب مسافر کی طبیعت بگڑنے پر جہاز کا رخ موڑا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد مسافر ذوالفقار جاں بحق۔ کراچی سے دبئی کی پرواز میں سوار 3 سالہ بچی کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی۔ عملے نے میڈیکل ایمرجنسی ٹیم کو آگاہ کیا، بچی کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا دعویٰ۔ غزہ جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ کا بیان نیتن یاہو سے ممکنہ ملاقات سے قبل سامنے آیا۔ کہا ہمارے پاس ایک ڈیل ہے جو جنگ روکے گی اور یرغمالی واپس لائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ٹرمپ نے ڈیل کی تفصیلات ظاہر نہ کی، صرف مثبت پیش رفت کا عندیہ دیا۔ مشرق وسطیٰ کے تمام اہم رہنماؤں سے غزہ پر بات چیت کی ہے۔ ایران پر پابندیوں میں نرمی کی مدت میں توسیع کی قرارداد سلامتی کونسل میں منظور نہ ہو سکی۔ چین اور روس کی مشترکہ قرارداد مسترد، پابندیاں آج شام سے دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ 15 رکنی کونسل میں 9 ممالک کی مخالفت، 4 کی حمایت، 2 غیر حاضر رہے۔ روسی نائب مندوب نے کہا ایران پر پابندیاں بحال کرنا غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ نے سفارتکاری میں غداری کی۔ یورپی ممالک نے معاہدہ دفن کر دیا۔ ایران نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا پابندیوں کی بحالی کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یمن میں بحری جہاز پر حملہ، کسی پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں۔ متاثرہ بحری جہاز کے کپتان سمیت عملے کے 24 افراد پاکستانی ہیں۔ پاکستانی سفارتی ذرائع کے مطابق شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ سفارتی حکام کا کہنا ہے متاثرہ بحری جہاز یمنی حکومت کے زیر انتظام علاقے میں نہیں ہے۔ یمن میں کشیدہ صورتحال ہے۔ پاکستانی عملے کی سلامتی پر حکومت پاکستان متحرک ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ بحری جہاز ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے یمن LNG لے کر جا رہا تھا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ جینیفر لارنس اور ہالی ووڈ اداکارہ ایما واٹسن بھی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف بول اٹھیں۔ جینیفر لارنس نے کہا غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ نسل کشی سے کم نہیں اور یہ ناقابل قبول ہے۔ ایما واٹسن نے کہا کہ لوگ غزہ میں مظالم پر بات کرتے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور ایشیا کپ T20 بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو سپر اوور میں شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کا اسکور برابر، میچ ٹائی، فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ بھارت نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 202 رنز بنائے۔ ابھیشیک شرما کے 61 رن، سری لنکا نے پاتھر نسنکا کی سنچری کے باوجود 202 رنز ہی بنا سکی۔ سپر اوور میں سری لنکا صرف 2 رنز بنا سکا۔ بھارت نے ہدف آسانی سے حاصل کیا۔ تلک ورما 49 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ سری لنکا کے 5 بالرز کو ایک ایک وکٹ ملی۔